میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ دو عورتوں کے جھرمٹ میں تھی۔ میں بہت دیر سے اسے تکے جا رہا تھا، مگر آج اس میں بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ دل میں اٹھتے ہوئے طوفان سے گھبرا کر میں نے اپنی نگاہ اس کے چہرے سے ہٹا لی۔ آج وہ ان سفید کپڑوں میں ملبوس بے حد حسین لگ رہی تھی۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نازش جو میرے تایا جان کی بیٹی تھی۔ تایا جان اور ہمارے ابو ساتھ ہی رہتے تھے۔ جب میں 17 سال کا تھا تو تایا جان کا حرکت قلب کے بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا تھا۔ ایک قیامت تھی جو ہمارے گھر پر نازل ہوئی تھی۔ دادا جان کی خواہش کے مطابق میری اور نازش کی شادی طے ہو گئی۔ میں نے بھی نازش کو اپنی زندگی کا ایک حصہ تصور کر لیا۔ میں نے اپنی ڈاکٹری کی ڈگری مکمل کی اور دوسرے شہر کے ایک کالج میں جاب کر لی۔ میں جب بھی گھر اس سے ملنے جاتا تو اسے پڑھنے لکھنے میں بری طرح منہمک دیکھ کر جھنجھلا جاتا۔ اس طرح کبھی میں نے اس سے اپنے دل کی بات کہنے کی ہمت نہیں کی جو میں اس کے لیے اپنے دل میں محسوس کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان کی یہ دوریاں کسی اور سے قربت کا سبب بن گئی۔ میں جس شہر میں رینٹ پر رہ رہا تھا وہاں آنر کی ایک بیٹی سے بات ہونے لگی۔ وہ بھی ڈاکٹری ہی پڑھ رہی تھی، اس لیے ہم دونوں بڑی بے تکلفی سے کافی وقت ساتھ ہی گزرتے وقت کے ساتھ وہ ہمارے کمرے میں بھی آنے لگی اور دونوں زیادہ تر وقت ساتھ ہی گزارنے لگے، اور دھیرے دھیرے ہم اتنے قریب آ گئے کہ بات شادی تک پہنچ گئی۔ میرے دل میں اب نازش کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں تھی۔ پھر ایک دن امی کا فون آ گیا، کہنے لگی بیٹا تم اس ویکنڈ پر گھر آ جاؤ، تمہاری شادی کی تاریخ طے کرنی ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور امی جان سے بول دیا کہ میں نے یہاں ایک لڑکی پسند کر لی ہے اور اسی سے شادی کروں گا، اور پھر فون رکھ دیا۔ جب دوسرے دن گھر پہنچا تو میرے دروازے پر بہت بھیڑ تھی، جیسے کسی کی بارات آئی ہو اور رخصتی کا وقت ہو۔ سامنے والد صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا بیٹا اچھا ہوا تم بھی وقت پر آ گئے، نازش کی ابھی کچھ وقت میں بداعی ہے، جلدی کرو وقت بہت ہی کم ہے۔ میں والد کے ساتھ رخصتی کے انتظام میں مصروف ہو گیا۔ جب ہی یوں ہی آنگن سے گزرتے ہوئے میری نظر اس پر پڑی، میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میرا دل چاہا کہ ایک آخری بار اس کی گہری آنکھوں میں جھانکوں، مگر یہ حق تو میں کھو چکا تھا۔ میں اس کے خیالوں میں گم ایسے ہی کھڑا تھا کہ کندھے پر کسی کے ہاتھ کا بوجھ محسوس کیا۔ پلٹا تو تائی امی اپنی بھیگی اور تر آنکھوں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی، اور دیکھ کر بس اتنی سی بات بولی کہ بیٹا نازش کی ایک آخری خواہش تھی، کم از کم وہی تو پوری کر دو۔ میں نے پوچھا چچی جان کیا خواہش تھی؟ وہ کہنے لگی اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ میری زندگی میں کسی نامحرم نے مجھے چھویا تک نہیں، اس لیے جب قبر میں اتارنے کا وقت ہو تو اسے میری خاموش محبت کا حوالہ دیجیے گا کہ وہ ایک آخری آرام گاہ تک مجھے اپنے ہاتھوں سے پہنچائے۔ یہ تھی نازش کی خاموش محبت جس کو میں بد نصیب سمجھ ہی نہیں سکا۔ اس کی خلش میرے دل میں آج بھی ہے جو مجھے سکون سے جینے نہیں دے رہی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آپ کو میری سٹوری کیسی لگتی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ خدا حافظ۔